تفسیر ضیاء القرآن 15واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ بنی اسرائیل۔ یہ سورت بنی اسرائیل کے علاوہ اسراء اور سبحان کے ناموں سے بھی موسوم ہے۔ اس میں 12 رکوع، 111 آیات، 533 کلمات اور 346 حروف ہیں۔ نزول۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس کا نزول سفر معراج کے بعد ہوا اور معراج ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ مضامین: وہی مکہ ہے، وہی اہل مکہ کا تشدد، تعصب اور کج بحثی کی عادت ہے۔ عام مضامین کے لحاظ سے اس سورت کو ان صورتوں سے گہری مناسبت ہے جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، لیکن 2 چیزیں یہاں ایسی موجود ہیں جو دیگر صورتوں میں نظر نہیں آتی۔ ذکر اسراء کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ ان کو ان کی گزشتہ زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی تاریخ کے نشیب و فراز، ان کے عروج و زوال کی داستان کے اہم ابواب ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے گئے ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی انہیں سیاسی برتری، معاشی خوشحالی بخشی گئی تو انہوں نے ہر بار سرکشی اور نافرمانی کی روش اختیار کی، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا رسول انہیں ان کی غلط روی پر متنبہ کرنے کے لیے تشریف لایا تو وہ بپھر گئے اور اسے اپنی عزت نفس کا سوال بنا کر اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ اے بنی اسرائیل، جب بھی تمہاری سرکشی انتہا کو پہنچی تو ہمارا عذاب بھی کبھی بخت نصر کی شکل میں نمودار ہوا اور کبھی اینٹی اوکس اور دیگر رومی بادشاہوں کے روپ میں ظاہر ہوا، اور انہوں نے تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو برباد کر دیا اور تمہیں غلامی کی ذلت کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب پھر تمہیں پیغمبر اسلام کی بعثت سے اصلاح احوال کا ذرّی موقع دیا جا رہا ہے۔ اگر تم اپنے ماضی کی خون چکاں داستاں کا اعادہ کرنا نہیں چاہتے تو اس نبی برحق پر ایمان لاؤ اور اس کا دین قبول کر لو۔ اگر تم اپنی نافرمانی کی عادت سے اب بھی باز نہ آئے تو ہمارا قانون مکافات پھر حرکت میں آ جائے گا۔ یہ آیات جو مکہ میں نازل ہوئیں، جہاں بنی اسرائیل کا کوئی فرد اقامت پذیر نہ تھا، ان میں بنی اسرائیل کو خطاب اور ان کو اصلاح احوال کی دعوت بتا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں دعوت قرآن کا مخاطب بنایا جانے والا ہے۔ نیز اس رکوع نمبر 2-3 میں اس نظام حیات کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں جو اسلام اقوام عالم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے اور دنیا انسانیت میں رائج کرنا چاہتا ہے۔ اس سے بھی صاف معلوم ہو رہا ہے کہ مظلومیت کا دور ختم ہونے کے قریب ہے، شاندار مستقبل کا آغاز ہوا چاہتا ہے جبکہ اسلام ایک قوت حاکمہ کی حیثیت سے نمودار ہوگا۔ چنانچہ 1 سال بعد جب محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور سرزمین یثرب کو مدینۃ الرسول ہونے کا شرف ارزانی فرمایا تو وہاں صرف اہل مکہ کے ہم عقیدہ مشرکین سے ہی واسطہ نہ پڑا بلکہ یہود بھی قرآن کے مخاطب ہوئے اور انہیں سمجھانے کے لیے ان آیات نے بڑا مؤثر کردار انجام دیا۔ نیز وہاں اسلام کی پہلی حکومت قائم ہوئی جس میں قرآن کے لائے ہوئے لاہ عمل اور نظام حیات پر عمل کیا گیا۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت کی طرح اس سورت کی ہر آیت بھی ایک شمع روشن ہے اور اس لیے ہر آیت خصوصی توجہ کی مستحق ہے، اور اپنے اپنے مقام پر میں نے مقدور بھر ضیاء القرآن کے قاری کی توجہ مبذول کرانے کی صحیح کی ہے، لیکن سورت کے اس مختصر تعارف میں قرآن کا مطالعہ کرنے والے کی توجہ آیات 61 تا 65 کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ان آیات میں انسان کو مسجود ملائکہ بنانے کے شرف سے مشرف فرمانے کے بعد شیطان کے ایک چیلنج کا ذکر ہے۔ ابلیس کہتا ہے کہ یہ آدم خاکی جس کے سر پر تو نے تاج کرامت رکھا ہے، اگر تو نے مجھے مہلت دی تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد سے یہ تاج کرامت چھین لوں گا، بلکہ اس کو ایسی پٹی پڑھاؤں گا کہ وہ شرف انسانیت کی خلت فاخرہ کو خود اتار پھینکے گا۔ جلال کبریائی اس لعین کے اس چیلنج کو قبول کرتا ہے اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ تجھے کھلی چھٹی ہے، ان کو گمراہ کرنے کا جو ذریعہ تو اختیار کر سکتا ہے اختیار کر، تجھے اجازت ہے، اپنے سارے جتن کر ڈال، اپنے سارے دامے تزویر بچھا دے، ترغیب و ترہیب کی کوئی صورت ایسی نہ رہنے دے جسے تو کام میں نہ لائے، لیکن سن اور کان کھول کر سن۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا قابو نہیں چل سکتا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس زمرے میں داخل ہیں۔ کیا ہم وہ خود فراموش ہیں جو ابلیس کی ادنا سی انگیخت پر ڈگمگانے لگتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی وسوسہ اندازی سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یا ان عبادی کے زمرے میں شامل ہیں اور اس کی شورش و طغیان کے طوفان میں فولادی چٹان کی طرح سینہ تان کر کھڑے رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
اس سورہ مبارکہ کا طرح امتیاز اس کی پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کے ذکر کے باعث اس صورت کو دوسری صورتوں کے مقابلے میں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل آپ آیت کی تشریح کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔